سلیم نے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور مطالعے میں مصروف ہو گیا کیونکہ طویل شب بیداری اس کے سامنے تھی۔ وقت دبے پاؤں رینگتا رہا۔ رات کے سناٹے میں سے خوابگاہ کے نیم درز دروازے کے راستے عائشہ کے گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور اس کے قریب کرسی پر ڈھیر بشیرے کے غیر مربوط خراٹے گاہے بگاہے اسے چکا دیتے تھے۔ کوئی 3 بجے کے قریب سلیم کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی اور وہ چوکس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ہمدن گوش ہو کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک باہر سینٹ میں قدموں کی چاپ ابھری۔ کوئی تیز تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑا چلا رہا تھا۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا، مگر وہ کسی حادثے کا سامنا کرنے کے لیے بھی لاشعوری طور پر تیار ہو گیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تو سلیم نے ایک نظر پلٹ کر چولہے کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے ایک شکاری چاقو اور تیز پھل والا بھاری کلہاڑا پڑا نظر آیا، مگر وہ ہتھیار بھی اس کی روح میں سرایت کرنے والے خوف و ہراس کی شدت میں کوئی تخفیف نہ کر سکے۔ نہ جانے اسی کو اس امر کا پختہ یقین تھا کہ ہزار مزاحمت کے باوجود یہ خبیث ہے نہایت آسانی سے مکان میں داخل ہو جائے گی۔ سلیم نے اٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر سامنے نیم تاریک سین میں پڑی تو اطمینان اور مسرت سے کپ کپاتی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ اس کے سامنے 18 سالہ نصرت بھیگے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ سلیم کو دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے ارے تم کہاں چلی گئی تھی نصرت؟ سلیم محبت آمیز آواز میں نصرت سے مخاطب ہوا۔ آگے آؤ، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا تھا۔ تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ، یہ گیلے کپڑے اتار دو، ہاتھ پاؤں سینکو اور مجھے بتاؤ تم پر کیا گزری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر وہ سلیم کے بجائے گہری نظروں سے محو خواب بشیری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت تھک گیا بیچارہ ہے۔ سلیم نے نصرت کی الجھن رفع کرنے کے خیال سے کہا، کئی دن سے سو نہیں سکا غریب۔ تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں بستر سے غائب ہو گئی تھی؟ نصرت نے بجھی بجھی آواز میں پوچھا۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا، سلیم نے شفقت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تم اندر آ جاؤ اور آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہارا جسم سردی سے سن ہو گیا ہے۔ دفتن سلیم کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ آخر 3:30 بجے رات کو بشیرے کے گھر پر کس غرض سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ سے یاد آیا کہ بشیرے نے اسے پراسرار سفید بلی کے بارے میں عجیب باتیں بتائی تھیں، پھر موتی سے مشابہ کے بارے میں بھی، اور پھر سڑک پر آوارہ پھرنے والے لڑکے کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس بےہودہ خیال پر سلیم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ تو نصرت ہے بیچاری۔ بے شک یہ نصرت ہے، سلیم نے اپنے آپ کو بتایا۔ نصرت جو پہلے بھی ایسی تھی اور آج بھی ویسی ہے، بیچاری نہ جانے کہاں پانی میں گر پڑی تھی، سر سے پاؤں تک بھیگ چکی ہے۔ اور پھر جیسے نصرت نے اس کے خیالات پڑھ لیے، بڑی اشتیاق سے بولی، تو پھر میں عائشہ کے ساتھ ہی کیوں نہ لیٹ جاؤں؟ رات کے اس پیر تو گھر جانے سے رہی، مجھ میں ابھی اتنی ہمت کہاں۔ سلیم اس کی جانب پشت کیے چولہے پر دودھ گرم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا کہا؟ سلیم اس کی بات سن کر کہا، عائشہ کے ساتھ لیٹنا چاہتی ہو؟ پھر وہ لاشعوری طور پر بولا، 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ 1 منٹ بعد دودھ گرم ہو گیا تو سلیم نے ایک پیالے میں شکر ڈالی اور اس میں دودھ انڈیل کر چینی حل کرنے میں لگ گیا۔ پھر وہ پیالے کو ہاتھ میں پکڑے نصرت کی طرف گھوما، مگر نصرت غائب تھی۔ نصرت! سلیم نے اسے آہستہ سے آواز میں پکارا۔ رینگتے سرسراتے خوف کے امر پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنانے لگی تھی، مگر نصرت کی تھکی تھکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا خوف زائل ہو گیا اور اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ نصرت کہہ رہی تھی، میں یہاں ہوں سلیم جی، عائشہ کے پاس۔ میں تھکاوٹ سے چور ہو چکی ہوں، آؤ پہلے دودھ تو پی لو۔ سلیم نے اسے پیار سے پکارا، پھر مزے سے آرام کرنا ہے، پہلے تمہیں خوراک کی ضرورت ہے نصرت۔ مجھے معلوم ہے، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر میں تھکی ہوئی ہوں۔ پھر تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ صرف 1 منٹ کے بعد۔ 1 منٹ کب کا گزر چکا ہے، مجھے سونے دو۔ کیسا طفلانہ سا جواب تھا، معصومیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مگر نصرت تمہارے کپڑے تو بھیگے پڑے ہیں، اس حالت میں بھلا تم عائشہ کے صاف ستھرے بستر پر کیسے سو سکتی ہو؟ اس کی نیند خراب نہ کرو، میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گی۔ نصرت نے مخمور آواز میں جواب دیا، دیکھو کس مزے سے سو رہی ہے، یہ مجھ سے ہرگز خفا نہیں ہوگی۔ سلیم دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ سامنے دیوار کے ساتھ تاریک ماحول میں خوبصورت پلنگ پر اسے دونوں عورتوں کے جسم پڑے نظر آ رہے تھے، جو ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ اسے یوں لگا جیسے ان دونوں کے جسم ایک دوسرے میں جذب ہوا چاہتے ہوں۔ اٹھو نصرت، میرے پاس آؤ، تم عائشہ کے بستر کو بھگو رہی ہو، سلیم نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ اس بار اسے کوئی جواب نہ ملا، اور جب آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئی تو اسے پلنگ پر پڑی عورتوں کے جسم واضح طور پر اکائی بن چکے تھے، جیسے وہ پگھل کر باہم آمیز ہو گئے ہوں۔ سلیم کا دل وہ منظر دیکھ کر دھڑکنے کا انداز بھول گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد اور بے جان ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلے جو خیال پیدا ہوا یہی تھا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اس آسیب زدہ حویلی کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ مگر پھر حوصلہ کرنے پر اس نے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ پھر اپنی تمام تر قوت ارادی صرف کر کے وہ آہستہ آہستہ پلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ پلنگ کے قریب پہنچ کر جھکا اور پوری قوت سے جسم میں اپنے پنجے گاڑ دیے، جو دیکھنے میں نصرت کی طرح نظر آتا تھا اور اب عائشہ کو تیزی سے کھا رہا تھا۔ محو خواب عائشہ کے جسم کو اتنی طاقتور طرح سے پگھلا رہا تھا، مگر سلیم کو محسوس ہوا کہ اس کے پنجے بھیگے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے کسی زندہ انسانی جسم میں نہیں گڑے، بلکہ گاڑے سیال میں ڈوب کر رہ گئے تھے۔ تب سلیم حلق پھاڑ کر چیخا اور اس کی ہیبت ناک چیخ سے حویلی کی فضائیں تھر تھرا اٹھی۔
پھر وہ دیوانہ وار اس زندہ مٹی پر پل پڑا اور ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کے ساتھ چیخنے لگا۔ اس کی وحشانہ چیخوں سے پیدا ہونے والی بازگشت نے ماحول کی ہولناکی میں ہزار چند اضافہ کر دیا۔ وہ اس سیال کو نوچ رہا تھا، اٹھا اٹھا کر پٹخ دینے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری توانائیاں صرف کر کے چیخ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا اور اسے چیخنے تک کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گلے کی تکلیف دہ خراش تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا ہے، اور بس وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر وہ اس کی گریپ سے نکل جاتی تھی۔ وہ کپڑوں میں یوں ادھر ادھر ڈھلک رہی تھی جیسے کسی واٹر پروف تھیلے میں پانی ادھر ادھر چھلک رہا ہو، اور اب اس کی آنکھیں ایک انتہائی محیب منظر دیکھ رہی تھی۔ نصرت کا جسم غیر انسانی صورت اختیار کر رہا تھا، اس کا چہرہ بدل رہا تھا، خد و خال مٹ رہے تھے اور اس کے بازو پگھل کر سیال میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس جسم کی مکمل طور پر پگھل کر سیال بننے سے ایک سیکنڈ قبل نصرت کے مسخ شدہ چہرے کو حرکت ہوئی اور اس کے منہ سے دردناک آواز برآمد ہوئی۔ وہ انتہائی اذیت سے چیخ رہی تھی، سلیم، یہ میں نے نہیں کیا، میں خود کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ اس کے فوری بعد سلیم کو وہاں شفاف متحرک سیال کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، جو ایک قریب صورت اور جسم جونک کی طرح عائشہ کی پشت اور کندھوں سے لپٹا ہوا تھا۔ سلیم کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر نہ جانے اس میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ اس نے عائشہ کا بازو پکڑ کر ایک زبردست جھٹکا دیا اور فرش پر پٹخ دیا۔ سلیم کے حلق سے اس بار جو چیخ بلند ہوئی وہ پہلے سے کہیں زیادہ دہشت ناک اور جنون آمیز تھی۔ اسے اپنے سامنے عائشہ کو جو جسم پڑا نظر آیا وہ نامکمل تھا، آدھا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر اویاں ہو چکی تھی اور اس کی تمام پسلیاں الگ الگ نظر آ رہی تھی، صاف اور سفید پسلیاں جن پر گوشت یا خون کا نشان تک نہیں تھا۔ اس کی کھوپڑی میں بھیانک شگاف تھا اور اس کی آنتیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ایک ایک دروازے سے داخل ہونے والی روشنی کا انعکاس مدھم ہوا اور کمرے کے نیم تاریک ماحول اور گھٹاٹوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سلیم نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، اسے دروازے میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کے حواس نے بڑی مشکل سے پہچانا کہ وہ اس کا دوست تھا بشیرہ، جو اس کی جنون آمیز چیخیں سن کر بیدار ہو گیا تھا۔ بشیرے کے ہاتھ میں وہی تیز دھار اور وزنی کلہاڑا تھا جو اس نے اس آفت سے نمٹنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ دوسرے لمحے بشیرہ ایک ہی جس میں پلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پوری قوت سے پلنگ پر کلہاڑا چلانا شروع کر دیا۔ کلہاڑے کا پھل اس بے رنگ اور شفاف سیال میں ڈوب جاتا، مگر سیال اچانک حرکت میں آیا اور پلنگ کی پٹی سے بہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا، پھر تیزی سے بہتا ہوا عائشہ کے ادھکھے جسم کی طرف بڑھنے لگا۔ سلیم نے پھرتی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سیال کو دونوں ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کی اور اس کا کچھ حصہ فرش سے اٹھانے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر دوسرے لمحے وہ اس کی انگلیوں سے بہہ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا، پھر اسی روانی سے عائشہ کے پاس پہنچ کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ بشیرہ بھی کلہاڑا ایک طرف پھینک کر سلیم کے قریب گھٹنے ٹیک بیٹھا، مگر وہ اپنی بیوی کے ادھورے جسم سے اس شے کو الگ رکھنے کی کوشش میں سلیم سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ وہ کیا کرتا، کیونکہ اس شے پر قابو پانا ناممکنات میں سے تھا۔ پھر اچانک بشیرہ تڑپ کر اٹھا اور اس کا چہرہ اسی طرح سفید ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ کسی لاش کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور عائشہ کے جسم سے رینگتی ہوئی اس بلا کو پلٹ کر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے 24 صندوقچے سے موم نکال کر دیگچے میں ڈالی اور اسے پگھلا کر خوابگاہ میں آ گیا، پھر دروازہ بند کر کے اس پر موم سے لیپ کرنے لگا، گویا اس نے اس چیز کے باورچی خانے میں گھسنے کے امکانات ختم کر دیے تھے۔ سلیم بھی اس کے قریب کھڑا اسی طرح کانپ رہا تھا جیسے تپے لرزہ کا شکار ہو۔ بشیر نے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی کہا، میں نے کمرے کو اس کا مدفن بنا دیا ہے سلیم، اب اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ سیال کی شکل میں یہ فرار نہیں ہو سکتی، اور انسانی شکل میں ہوگی تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس نے سلیم کا ہاتھ تھاما اور اسے اس عفریت کے پاس لے گیا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ سیال عفریت اپنا گھنونا اور ہولناک عمل مکمل کر چکا تھا۔ عائشہ کا جسم مکمل طور پر سیال بن چکا تھا اور حملہ آوروں کا وجود اس میں مدغم ہو کر اپنی الگ حیثیت کھو بیٹھا تھا۔ اب وہاں عائشہ کا پرشباب جسم کے بجائے اس کے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا، جن کے اندر وہ سیال جو پہلے سے دو چند حجم اختیار کر چکا تھا کل بلا رہا تھا، لہرا رہا تھا، رینگ رہا تھا اور اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اچانک بشیرے کے جسم میں حرکت ہوئی، اس نے جھرجھری لی اور دروازہ کھول کر باورچی خانے میں گھس گیا۔ چند لمحے بعد پھر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مڑے توڑے ردی کاغذوں کا ایک پلندہ تھا۔ اس نے کاغذ ایک جانب فرش پر پھینکا، دروازہ بند کیا اور ایک کاغذ اٹھا کر اسے ماچس سے آگ لگا دی۔ شعلہ بلند ہوا، اس نے کاغذ اس بے رنگ سیال پر پھینک دیا۔ کاغذ دھڑا دھڑ جلنے لگا اور سیال مادہ تھرکنے بل کھانے لگا اور حیرت انگیز صورت سے فرش پر ادھر ادھر رینگنے لگا۔ بشیرہ ہاتھ میں ایک اور جلتا ہوا کاغذ لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور اسے جلانے لگا۔ اس نے آگ بجھنے نہ دی اور کاغذ جلا جلا کر اس جان لیوا متحرک مادے پر حملہ کرتا رہا۔ کمرے کی فضا دھوئیں اور انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو سے بھر گئی۔ پھر سلیم بھی کاغذ جلا جلا کر اس پر حملہ کرنے لگا۔ زندہ سیال آگ کی لپٹ سے بچنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر پھسل اور بہہ رہا تھا اور اس کے بہنے کے منظر اس قدر روح فرسا تھا، اگر وہ تکلیف سے حلق پھاڑ پھاڑ کر غیر انسانی آواز میں چیخا تو اتنا ہولناک تاثر ہرگز نہ پیدا ہو پاتا۔
کچھ دیر میں کمرے کی فضا دھوئیں سے اس قدر بوجھل اور تکلیف دہ ہو گئی کہ انہیں سانس تک لینا دشوار ہو گیا، مگر انہوں نے اس خسبیش شے کو لمحہ بھر کے لیے بھی آگ کی تپش سے فرار حاصل نہ کرنے دیا، اور پھر وہ برق سیار رفتاری سے بیاتھا پلنگ کے قریب عائشہ کے کپڑوں کے پاس پہنچا جو ایک بے ترتیب ڈھیر کی شکل میں فرش پر پڑے تھے، اور رینگتے ہوئے کپڑوں پر چڑھ گیا اور جو ہی بشیرہ اور سلیم کاغذ جلانے کے لیے لمحہ بھر کے لیے توقع کیا، وہ نیا روپ دھار گیا۔ وہ یوں فضا میں بلند ہوا جیسے زمین سے اچانک کوئی طاقت پر فوارہ پھوٹ نکلا ہو۔ دیکھتے دیکھتے اس میں سے 2 بازو برآمد ہوئے، پھر گوشت اور سڈول چھاتیں نمودار ہوئیں۔ صرف ایک سانس لینے کے مختصر عرصہ میں وہ چیز معدوم ہو چکی تھی، اور اس میں سے ایک عریاں اور ہوشربا حد تک حسین اور پرکشش نسوانی جسم جنم لے چکا تھا، اور وہ جسم عائشہ کا جسم تھا، 100% عائشہ کا حشر انگیز جسم۔ اس کی سیاہ زلفیں شانوں سے گزر کر کمر کو چھو رہی تھی اور غزالی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ عائشہ کے روپ میں وہ خبیث قوت جھکی اور بڑی سراسیمگی کے عالم میں کپڑے پہننے میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ عائشہ کے لباس میں عائشہ بنی کھڑی تھی، پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ حرکت میں آئی اور ننگے پاؤں دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ بشیر نے جھرجھری لیے جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو، لپکتا ہوا بورچی خانے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو آگ لگا کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز عائشہ کی آواز تھی، میں باہر جانا چاہتی ہوں بشیر۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بشیر کا چہرہ شدت غضب اور فرط خوف سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے جلتا ہوا کاغذ اس پر پھینکتے ہوئے گرج کر کہا، اب تم کبھی اس گھر سے باہر نہیں نکل سکو گی، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ اس چیز نے جو عائشہ کی شکل تھی اور اسی کی آواز میں بول رہی تھی، نفی میں اپنا حسین سر ہلایا اور اس کی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر سلیم کی روح پرواز کے لیے پرتونے لگی۔ پھر وہ مسکراتی آواز میں بولی، تم مجھے ہرگز نہیں جلاؤ گے بشیرے، میں تو ایک قیدی ہوں، تم اس چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہو جس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، مگر مجھے جلا کر ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ پھر ابھی تک مجھے کوئی روحانی اور جسمانی تکلیف ہی نہیں پہنچی، سوائے تمہاری آگ کے مجھے کسی چیز نے اذیت نہیں پہنچائی۔ بشیر، میں عائشہ ہوں، تمہاری عائشہ۔ بشیرے کے ہاتھ کا کاغذ اس کی انگلیوں تک جل چکا تھا اور اس کا ہاتھ شعلوں کی لپیٹ میں تھا، مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ یکٹک سامنے کھڑی شے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ بشیرے نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ یہ تم نہیں جان سکتے بشیرے، وہ مسکرائی، مگر یاد رکھو اگر تم نے مجھے تباہ کر دیا تو عائشہ تباہ ہو جائے گی، ہٹو۔ نہیں، بشیر نے سر کو جھٹکا دیا، ہم تمہیں یہیں اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر نہ مر جاؤ، جب تک تم گل سڑ کر مٹ نہ جاؤ۔ انتہائی سنگدلی، بے رحمی اور بے موری سے جواب ملا، مجھے اذیت ملی تو عائشہ کو ملے گی، میں بھوکی مری تو عائشہ بھوک سے تڑپے گی۔ بشیر نے پریشان اور متذبذب سا ہو کر فکرمند نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم کو یوں لگا جیسے بشیرہ کسی خارج از قیاس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک ہے کہ وہ سلیم سے مخاطب ہو کر پرعزم آواز میں غرایا، تو سلیم، خدا کی قسم، پھر مجھے اسے تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عائشہ، تو میری بات سنو، اگر تم اس خبیث قوت کی قیدی بن چکی ہو تو آگے بڑھو اور مجھے بھی اپنا جز بنا لو، مجھے اپنے جسم میں شامل کر لو، اس جس میں عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم، اکرام، بشیر، ناصر اور خدا جانے کن کن حیوانوں کی روحیں مقید ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر لو۔ مگر یاد رکھو، میں تمہارے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا، تم مجھے کبھی مغلوب نہ کر سکو گی۔ اس چیز کو آگے بڑھنے دو، اسے مجھ پر چھا جانے دو تاکہ مجھے اپنے اندر حلول کر لے، اور پھر عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم اور دوسرے مجبور و مقہور حیوانوں، تم میری مدد کرنا، ہم سب مل کر اس چیز پر غلبہ پائیں گے اور اسے بچھاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، آؤ آؤ آگے بڑھو۔ بشیر نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ عائشہ کے رسیلے اور مرطوب ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ گداز اور تراشیدہ بازو پھیلا کر ہولے ہولے بشیر کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے بازو بشیرے کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ جواب میں بشیرے کے فولادی بازو نے اسے جکڑ لیا، دونوں کی آنکھیں ملی اور پھر انتہائی بے قراری سے انہوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں میں ہونٹ پیوست کر دیے۔ وہ بہت دیر تک خود فراموشی کے عالم میں ہم آغوش میں ہی کھڑے رہے۔ سلیمی نے دم سادے پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا اور وہ دلی دل میں صمیم قلب کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ خدا اس خبیث چیز کو نیست و نابود کر دے۔ پھر سلیم کے پاؤں خود بخود حرکت میں آئے اور وہ آگے بڑھ کر عائشہ کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، اور یہ دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان آمیز مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ اس چیز کی آنکھوں میں ریاکاری، فریب، مکر یا چلاکی کی جھلک تک نہیں تھی، وہاں اسے اخلاص اور محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کو اس جسم میں مقید لاتعداد جسموں میں صرف عائشہ اپنے شوہر سے ہم آغوش تھی اور وہ سچے دل سے اظہار محبت کر رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلیم کو اس حقیقت کا بھی شدید احساس ہو رہا تھا کہ تمام مقید روحیں متحدہ طور پر اس نجس شے کے خلاف صف آرائیوں پر آمادہ ہو چکی ہیں۔ خوف و دہشت کے وہ جانگسل جذبات جنہوں نے میاں بیوی کی فطری اظہار محبت کی وجہ سے سلیم پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، اچانک تحریک میں آئے اور اس کے رگوں پے میں پھر خون کی سنسراہٹ برپا ہو گئی۔
اور جب عائشہ کا صحیح و سالم جسم ہولے ہولے غیر محسوس انداز میں اس کی نگاہوں سے غائب ہونا شروع ہوا تو خوف و ہراس کی اس عفریت نے پھر سلیم کو اپنے توانا بازو میں جکڑ لیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے بشیر اتنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے بازو میں عائشہ کے لباس کی سور کچھ نہیں تھا، مگر بشیرہ بہت دیر تک یوں ہی کپڑوں کو بازو میں لیے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر سلیم محسوس کر رہا تھا جیسے بشیرے کے جسم میں کوئی انقلابی ہلچل برپا ہو، ایسا رد و بدل جاری ہو، انسانی بصارت جس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو۔ اور پھر بشیرہ حرکت میں آیا، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھا، اور پھر اسے اپنے بازو میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپڑوں کو ٹٹولا اور پھر بڑے پیار سے سمیٹ کر پلنگ کی جانب پہنچا، مگر گھر کا پختہ فرش اس کے ننگے پاؤں تلے چیخ رہا تھا۔ سلیم چکرا کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ بشیرے نے آہستہ سے عائشہ کے کپڑے پلنگ پر رکھے اور گھوم کر کمرے کا تائرانہ نگاہوں سے جائزہ لیا۔ پھر اس کی نگاہیں لرزاں و ترساں سلیم تک گئیں۔ بشیرے کے ہونٹوں پر اپنائیت آمیز مسکراہٹ مچلی، پھر وہ بولا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ رسیلی، پہلے سے زیادہ پرشکن اور پہلے سے زیادہ پر امید تھی، اور اس کی آواز اس کے دوست بشیرے ہی کی آواز تھی، جس سے اس کے کان مانوس سے وہ کہہ رہا تھا، ہم سب نے مشترکہ و متحدہ جدوجہد کی، میں نے، عائشہ نے، نصرت نے اور دوسرے بدقسمت لڑکے لڑکی اور حیوانوں نے مل کر اس سے جنگ کی، یہاں تک کہ تم نے بھی ہم سے بھرپور تعاون کیا ہے پیارے سلیم۔ اب ہم اس پر فتح پا چکے ہیں، ہم اسے مغلوب کر چکے ہیں، اب وہ میرا جسم نہیں چھین سکے گا، اور بنی نوع انسان کو میرے ہاتھوں سے کوئی گزر نہیں پہنچائے گا۔ پھر وہ 90 تلے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے عین وسط میں آ کھڑا ہوا، مگر جہاں جہاں بھی اس کا قدم پڑا تھا فرش چٹک گیا، نہ جانے اس کے وزن میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا۔ اور ہاں، میں اس چیز کو مقید محسوس کر رہا ہوں سلیم، بشیرے نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جہنم کا الاؤ بھڑک رہا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملا وہ مجھے اپنی تندوتے شعلوں کی لپیٹ میں لے کر بھسم کر دے گی۔ وہ چیز اس وقت میرے اندر موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب فرار نہیں ہو سکے گی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ میں اسے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ مجھے شکست دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس نے فکر آمیز نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ میرے دوست، شام نگر میں جن لوگوں کے بچے گم ہوئے ہیں ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا، جاؤ انہیں میرا پیغام دو کہ میں ان کے بچوں کی اس وقت تک حفاظت کروں گا جب تک میرے تن میں جان ہے، جب تک میرا خدا پر ایمان ہے، سمجھے؟ اور ان سے کہو تم مجھ سے مل کر آ رہے ہو، اور میں ایک مضبوط قلعہ کی طرح ان کے بچوں کو پناہ میں لیے ہوئے ہوں۔ چلو میرے پیارے دوست، چلو کمرے سے باہر نکلو، میں تمہیں رخصت کر دوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچہ میری حفاظت میں رہے۔ وہ سلیم کے پاس آ کھڑا ہوا، مگر اب سلیم کے جسم میں کانپنے ڈرنے کی سخت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک معمول کی طرح گھوما اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور آگے بڑھنے لگا۔ بشیرہ اس کے پیچھے پیچھے بڑی مشکل سے چل رہا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں فرش میں دھنس جاتے تھے۔ سلیم نے گھوڑا نکالا اور اس کی راستے پکڑ کر بیرون دروازے کی طرف ہو لیا۔ بشیرہ ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب وہ سڑک پر آ گئے تو سلیم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ تم نے مجھ سے جو تعاون کیا اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، بشیرہ باوقار انداز میں بولا۔ ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، اب ہم شاید دوبارہ کبھی نہ مل سکیں، جاؤ خدا حافظ۔ خدا حافظ بشیرے۔ سلیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھوڑا تیزی سے شام نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلیم کو کچھ دور جا کر بشیرے کی بلند آہنگ آواز سنائی دی، خدا حافظ سلیم، خدا حافظ بشیرے۔ سلیم بھی پوری قوت سے چیخا۔ معزز سامعین حضرات، خوف و ہراس سے لرزہ بر اندام، دل کو مسوستی ہوئی ناقابل یقین حد تک ڈراؤنی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔